السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کی اس آبادی کے اندر، آپ کے محلے میں ایک خوبصورت سا مکتب جس کا نام النور اسلامک اکیڈمی ہے، اس کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ آپ سب کے بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے اور میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کر رہا ہوں محترم جناب حافظ بخاری ارمان صاحب کو، اتنے بڑے پیمانے پر دین کا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ان کی اس محنت کو، قد و کاوش کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی بچے اس مکتب میں اور جتنی بھی بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان تمام بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنائے۔ ان بچوں اور بچیوں کے جو والدین ماں باپ ہیں، ان والدین ماں باپ کا اپنے بچوں کے تئیں جو سپنا اور خواب ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس مکتب کے زیر اہتمام ایک بچے نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے۔ میں اس حافظ قرآن کو بھی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال ان کے حفظ قرآن پاک کو قبول فرمائے، انہیں بہترین عالم باعمل بنائے، دونوں جہان کی دولت سے اور علم سے اللہ رب العزت والجلال ان کو مالا مال فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، مجھے جانا بھی ہے، مختصراً ایک دو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن پاک کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ عزیز بچوں اور بچیوں، پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہن بیٹیوں، روئے زمین پر اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑی کتاب، سب سے اعلیٰ عرفہ عظیم الشان کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس دنیا کے اندر روئے زمین پر بہت ساری کتابوں کا نزول ہوا، بہت ساری
آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، اتارے گئے، لیکن آج یہ آسمانی کتابیں اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے۔ آج یہ کتابیں اپنی اصلیت پر موجود نہیں ہے۔ ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، تبدیلیاں ہو گئی، چینجنگ ہو گئی، ان کے نسخے بدل گئے، لیکن قرآن مجید جس کو حافظ صاحب نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کا وہ مقدس ترین کتاب اور کلام ہے جو حافظ ارمان صاحب آپ کے بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج سے 1450 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، قلب اطہر پر جس طرح اتارا گیا تھا، جس طرح نازل ہوا تھا، الحمدللہ آج بھی اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز یہ کتاب ویسے ہی باقی اور محفوظ رہے گا۔ محفوظ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جس ذات نے اس کتاب کو نازل کیا، اتارا، وہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عزیزان ملت، میری پیاری خواتین، ایک بات یاد رکھتے، جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا کلام قرآن مجید بھی کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کلام قرآن مجید کے اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے یہ حافظ صاحب اور ان کے والدین ماں باپ کہ آج انہوں نے قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور اس سے زیادہ خوش نصیب ان کے پڑھانے والے جو استاد محترم ہے، یہ خوش نصیب ہے ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت والجلال سے کہ پروردگار عالم ان کے استاد محترم کو اپنی شایان شان اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ بہت ہی محنتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر میں ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی فضیلت کے تعلق سے اور حافظ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے اور حافظ قرآن کے والدین ماں باپ کی فضیلت کے تعلق سے وہ حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب میری باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک حافظ قرآن کا اللہ کی نگاہوں میں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، اور حافظ قرآن کے والدین ماں باپ کا اللہ کی نگاہوں میں کتنا اونچا درجہ اور مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس حافظ قرآن سے، صاحب قرآن سے اس طرح ملے گا کہ جس طریقے سے ایک بیمار شخص، ایک بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں،
بالکل وہ دیکھنے کے بعد کمزور سا محسوس ہوتا ہے، کمزور آدمی لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حافظ قرآن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا کہ کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ حافظ قرآن سے، صاحب قرآن سے قرآن عرض کرے گا اور کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حافظ قرآن کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ پھر دوبارہ قرآن کہے گا صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ پھر دوبارہ قرآن پوچھے گا حافظ قرآن سے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ صاحب قرآن، وہ حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پاروں کو محفوظ کیا ہوگا، جس نے بڑی مشقت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اللہ کے مقدس کلام قرآن پاک کا حافظہ کیا ہوگا، قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں سمیٹا ہوگا، وہ قرآن، حافظ قرآن، صاحب قرآن سے کہے گا تم مجھے نہیں پہچانتے، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا دوست قرآن ہوں، میں تمہارا دوست، میں تمہارا رفیق ساتھی قرآن ہوں، جس نے تمہیں گرمی کے سخت عالم میں، دھوپ کی تپش میں تمہیں بھوکا پیاسا رکھا، رات میں جاگ کر تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کیا، تم نے بھوکا پیاسا رہ کر دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ چنانچہ اب سنیے حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دنیا والے حافظ قرآن کو تو کچھ نہیں سمجھتے، دنیا والوں کی نگاہوں میں حافظ قرآن کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ قرآن حافظ قرآن سے کہے گا ہر تاجر تجارت کرنے والا اپنی تجارت سے، بزنس سے نفع اٹھاتا ہے، آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع اور فائدہ حاصل کرنے والے۔ چنانچہ اس حافظ قرآن کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت کی جائے گی اور اس کے بائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت، دائیں ہاتھ میں بادشاہت، بائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ، اور اس کے سر پر وقار کا ایک تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا اس حافظ قرآن کو کہ جس کی قیمت دنیا والے کبھی لگا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حافظ قرآن کے والدین، ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جن 2 جوڑوں کے سامنے دنیا کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اس حافظ قرآن کے والدین، ماں باپ کہیں گے کہ ہمیں یہ 2 جوڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں، کس وجہ سے یہ اعزاز، یہ انعام، یہ تحفہ جو ہمیں گفٹ ملا، کس وجہ سے؟ تو جواب ملے گا تمہارے بچے کے حفظ قرآن پاک کی وجہ سے، تمہارے بچے نے قرآن پاک کا حافظہ کیا تھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کی وجہ سے آج تمہیں یہ اتنا بڑا اعزاز، انعام مل رہا ہے، تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازوں پر، بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ وہ حافظ قرآن روانگی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے بالا خانوں اور درجوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ بہرکیف وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں صرف اخیر میں اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حافظ قرآن کا اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔
اور یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو اس محلے کے آبادی کے پڑھ رہی ہیں. آج کی اس محفل میں ہماری بہت ساری خواتین مائیں بہن بھی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے. آج کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے. ارتداد کی لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ایسے فتنہ و فساد کے زمانے میں دور میں اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو مکتبوں میں بھیجیں گے، اس طرح کے مکاتب میں مکتبوں میں آپ کے بچے آئیں گے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، انہیں اسلامی تعلیم ملے گی، تو یاد رکھیے قیامت کی صبح تک ان کے دین و ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں اور بچوں کے دین و ایمان اسی وقت محفوظ رہیں گے جب آپ اپنے بچوں اور بچوں کو مکتبوں میں بھیجیں گے، دینی تعلیم دیں گے، قرآن تعلیم دیں گے، اسلامی بنیادی جو تعلیم ہے وہ سکھائیں گے. انشاءاللہ العظیم قیامت کی صبح تک آپ کے بچوں اور بچوں کے دین و ایمان محفوظ رہیں. مجھے امید ہے آپ سب سے انشاءاللہ العظیم آپ تمام حضرات اس مکتب کے اندر اپنے بچوں اور بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجیں گے. اور یہ حافظ صاحب جنہوں نے اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اللہ رب العزت والجلال جن کو بہترین حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم حکیم بنائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں دین قوم و ملت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی استاد محترم کو